اس طرح کے جلسے تو ہمارے عمران خان کے نام پہ ایک عام ورکر کرتا ہے، جس طرح کے جلسے مریم نواز نے پورے پنجاب بھر میں کیے ہیں۔ یہ اس چیز کا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنی اکثریت کھو چکی ہے، مسلم لیگ نون عوامی پذیرائی کھو چکی ہے، مسلم لیگ نون اب الیکشن میں جانے سے اس لیے بھی گھبراتی ہے کہ پنجاب میں اس کے پاس مکمل طور پہ امیدوار بھی نہیں ہے جو ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کی خواہش مند ہو۔ اس لیے آج وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کل مریم نواز صاحبہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ ثاقب نثار صاحب کے جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کے بچے لندن میں موج کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے بچے، کیا آپ کے بھائی، کیا آپ کے والد پاکستان میں کسی کھیتی باڑی میں مصروف ہیں، یا آپ کے بھائی بچے اور آپ کے والد صاحب بھی لندن کے میفیئر اپارٹمنٹس میں موج کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنی گریبان میں دیکھیں، اور اس کے بعد آپ سوال کریں کہ آپ بول کیا رہے ہیں، آپ کس کے لیے بول رہے ہیں۔ قوم سیاسی طور پہ مستحکم ہو، جس کے بعد یہ قوم معاشی طور پہ مستحکم ہوگی۔ عمران خان اپنا کردار ادا کر رہا ہے کہ کسی طرح اس ملک کو، قوم کو، پاکستان کی ترقی اور تعمیر کی طرف اب گامزن کیا جائے، اور اس کی سب سے پہلی سیڑھی ہے پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کرانا۔ عمران خان کا مقصد نیک ہے، عمران خان کی نیت نیک ہے۔ عمران خان چاہتا ہے کہ یہ قوم اپنے فیصلوں میں اور اپنے ارادوں میں طاقت لے کے آئے، جو قوم چاہتی ہے یہ وہ فیصلے ہوں، یہاں پہ کوئی مخصوص شخص یا بیرونی قوت جو چاہتے ہیں وہ فیصلے نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پاکستان۔ محمد عارف رند آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے ڈیجیٹل چینل فیس بک اور یوٹیوب پہ۔ سب سے پہلے تو اللہ ایسی تکلیف سے ہمارے ہر انسان کو بچائے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ آج اس کے گھر میں ایک بڑی تکلیف سے ان کے والدین گزر رہے ہوں گے۔ یقیناً ایسی صورتحال میں والدین جو ہے وہ بڑی تکلیف سے گزر رہے بھی ہوتے ہیں۔ میں ان کے والدین کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور اللہ پاک ہمارے ذل شاہ اس کی شہادت کو اللہ قبول فرمائے، اور انہیں اللہ کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہماری بے شمار دعائیں ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی آگے کی زندگی کو اللہ آسان کرے۔ بات یہ ہے کہ آج جس طرح آئی جی پنجاب نے اور ہمارے وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کی ہے، مجھے بس ان سے ایک چھوٹا سا سوال ہے بحیثیت پاکستانی شہری۔ یہ جمہوری ملک ہے جہاں پہ مجھے سوال کرنے کا پورا حق حاصل ہے، جہاں پہ میں پوچھ سکتا ہوں اپنی ریاست سے، اپنے حقوق کے اوپر، اپنے قانون کے اوپر، اپنے اچھے اور برے کے لیے، اپنی مستقبل کے لیے میں بتا سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں۔ یہ جمہوری ملک ہے۔ تو آج میرا سوال ہے کہ کیا کسی کی ایسی شہادت جو روڈ ایکسیڈنٹ سے ہو، اس کے ڈرائیور کے ساتھ کیا ہوا اس کا ابھی تک کوئی نہیں پتہ چلا؟ اگر وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا تو اس کا ڈرائیور کس حال میں ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ کیا گاڑی کا ڈرائیور زخمی نہیں ہوا؟ صرف وہ جس کو اس گاڑی میں لے کے جایا جا رہا تھا، صرف وہی اس حد تک زخمی ہوا کہ وہ شہید ہو گیا؟ کیا کسی کی روڈ ایکسیڈنٹ ہونے پر اس کے جسم کے مختلف حصوں میں اتنے تشدد کے نشان، اتنے زخم کے نشان، جس طرح کی اس کی پوسٹ مارٹم ہے، اگر وہ پوسٹ مارٹم آپ دیکھیں تو روح کانپ جاتی ہے کہ ایک شخص کے مخصوص اعضاء سے لے کر اس کے پورے جسم پہ جس طرح کے زخم ہیں، جس طرح کے نشانات ہیں، وہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ اس کے اوپر بدترین تشدد ہوا ہے۔ جس طرح اس کے سر پہ چوٹیں ہیں کہ اس کو مختلف ڈنڈوں سے بے دردی سے مارا گیا ہے۔ تو اگر یہ چیز ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہے تو اس کو کھل کر قوم کے سامنے لایا جائے کہ اس گاڑی کا کیا حال ہے جس کے اوپر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس ڈرائیور کا کیا صورتحال ہے، اور اس کی جتنی آپ سی سی ٹی وی فوٹیج کا کہہ رہے ہیں، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ پورے منظر عام پہ لے آئیں، جتنی بھی آپ کے پاس آپ کی ٹیکنیکل ٹیم نے اس کے اوپر تحقیقات کی ہے، تاکہ ہمیں بھی تسلی ہو جائے۔ کہیں نہ کہیں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ مقتول بھی تحریک انصاف کا ہے اور قاتل بھی کوئی تحریک انصاف کا ہے۔ اللہ ایسی سیاست سے جو قوموں کی جانوں پر یا کسی کو مار کے یا کسی کو شہید کر کے اور اس کے اوپر سیاست کرے، ایسے لیڈر پہ بھی لعنت ہے اور ایسی سوچ پہ بھی لعنت ہے، اور اس طرح کے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں یا اس طرح کا جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر بھی اللہ کا لعنت ہو، کیونکہ جھوٹے پر بے شک اللہ کی لعنت ہے۔ اور ہم بحیثیت پاکستانی قوم اتنے بھی عقل کے اندھے نہیں ہیں،
کہ اس عمل کو نہ سمجھ سکیں، اور عمران خان جیسا ایک محب وطن، اپنے قوم کے لیے درد رکھنے والا لیڈر، اپنی قوم کے لیے اپنی جان پہ گولیاں کھانے والا لیڈر کبھی بھی اپنی قوم کو مشکل اور تکلیف میں نہیں ڈال سکتا۔ جب 25 مئی کو اس نے دیکھا کہ میری قوم کے اوپر یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں اور لاشوں کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے اپنی تحریک ختم کر دی۔ جب لاہور میں اس نے دیکھا کہ ہمارا ایک کارکن شہید ہو گیا ہے، مزید پنجاب پولیس جس طرح سے شیلنگ کر رہی تھی اور جس طرح سے کیمیکل والا پانی ہار رہی تھی لوگوں کے اوپر، وہ بدترین ظلم اور زیادتی کو دیکھ کر عمران خان نے اپنی ریلی کینسل کر دی۔ یہ وہ شخص ہے جو چاہتا ہے کہ پرامن طریقے سے پاکستان میں انقلاب آئے، جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، جو چاہتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کرائے جائیں، جو قوم کی رائے ہوگی، جو قوم چاہ رہی ہوگی، جس کو قوم چاہتی ہے، جس کو قوم ووٹ دے گی، جو قوم منتخب کر کے نمائندے لے کے آئے گی، ان نمائندوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی قوم کو کس طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ اصل میں قوم کے اعتماد پہ پورے اداروں کو، پورے پاکستان کی سیاست کو، پوری پاکستان کی پارلیمان کو لے کے آنا چاہتا ہے کہ قوم پارلیمان کے اعتماد کو بحال کرے۔ صرف اس نیت کے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف واحد ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے جو سیاست کرتی نظر آ رہی ہے۔ باقی پاکستان کی تمام جماعتیں اکٹھے ہو کر اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی چوری بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو ملک اور قوم پہ زبردستی مسلط کروا کے ہمارے حقوق مارنے کی جنگ کر رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی اپنا ضمیر خرید رہا ہے، کوئی کسی کا ضمیر بیچ رہا ہے، کوئی کیا فیصلے کر رہا ہے، کوئی کیا فیصلے کر رہا ہے، کوئی معاشی طور پہ تباہ کر رہا ہے، کوئی اخلاقی طور پہ تباہ کر رہا ہے، لیکن پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہا سوائے عمران خان کے۔ کسی کو اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ ایک صرف پاکستان کی قوم چاہتی ہے اور دوسرا عمران خان چاہتا ہے۔ اور آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کا جتنے بھی پنجاب میں جلسے ہوئے، آپ نے سب ناکام جلسے کیے۔ جس طرح مسلم لیگ نون نے کارندے بٹھائے ہیں پنجاب نگران حکومت میں، وہ صرف ان سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اسی لیے بٹھایا ہے، الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے آپ کو ہم نے نگران وزیر کے طور پہ اس لیے لگایا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں، جو پی ڈی ایم چاہتی ہے، آپ وہ فیصلے کریں۔ اور بڑی بدقسمتی کے ساتھ پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے کہ اتنے واضح انداز سے پنجاب کا نگران حکومت اور کے پی کے کا نگران حکومت جو نہ الیکشن کی تاریخ دے رہے ہیں اور الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے ساتھ ساتھ اس طرح جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آج اگر نگران حکومت اس طرح جانبدار ہو کے پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گا تو اس کے الیکشن کرنے پر بھی سوال اٹھتا ہے، اس کے الیکشن کرانے پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ وہ کس طرح کی الیکشن فری اینڈ فیئر کروا سکے گا۔ اس طرح سوالات اٹھتے ہیں کہ کل اگر الیکشن میں اس طرح کی بدترین دھاندلی کا شکار بنایا گیا اس قوم کو، یا اس طرح کے ہتھ کنڈے کر کے ایک سیاسی جماعت کو کمزور کرنے کی سازش کی گئی، تو پھر الیکشن پہ سوال اٹھیں گے اور کوئی جماعت اس نتائج کو تسلیم نہ کرے۔ اس سے بہتر ہے کہ نگران حکومتیں اپنی غیر جانبداری کو یقینی بنا کر ملک و قوم کے لیے بہتر فیصلے کرنے کے لیے اپنے آپ کو کسی سیاسی جماعت کے کارکن کے حیثیت سے کام کرنے کے بجائے جو ان کا آئینی دائرہ کار ہے اس میں رہتے ہوئے اپنے کردار کو ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔